اور یہ اللہ کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ اللہ. آپ جب اللہ کے کام کے لیے قربانی دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کی کفالت کرے گا, فرشتوں کو مدد میں لگا دے گا, فرشتوں کو مدد میں لگا دے گا اور آپ کے کاموں کو آسان کر دے گا. یہ جتنے لوگ قربانی کے ساتھ چل رہے ہیں دنیا بھر میں, سالانہ 4 مہینے, روزانہ 8 گھنٹے, اور مہینے کے 3 دن کے علاوہ کبھی 6 دن, کبھی 9 دن, کبھی 12 دن, کبھی اجتماعات وغیرہ کے تقاضوں, کیا وہ ہمارے جیسے انسان نہیں؟ ارے بھائی انسان ہیں, لیکن انہوں نے ایک بات کو طے کیا ہے تو اللہ پاک نے ان کے لیے آسان کر دیا. ان کے کاموں کو اللہ پاک سلوٹوں میں بنا دیتا ہے. ان کے ساتھ بھی مسائل ہیں, ان کے بھی بچے ہیں, لیکن ایک بات طے کر کے بیٹھے, فیصلہ کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں اللہ کے دین کو اور دین کے تقاضوں کو مقدم رکھنا ہے. بھائی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ سبھی؟ ارے بھائی نیت کرتے ہیں؟ بہت سلو انشاءاللہ آ رہی ہے. کھانا باقی ہے کیا؟ ہضم ہو گیا ہے, اللہ اور کھلائے گا. ذکر کرتے رہے دل ہی دل میں, ذکر سے بھی پیٹ بھرتا ہے. بس بات تو بھائی وہی اندر کے درد کی ہے, اندر کے درد کی بات ہے. ایک چھوٹی سی دکان والا بھی اس کی دکان وقت پر نہیں کھلتی تو وہ خود چلا جاتا ہے. پھر 2-4 دن تو بچوں کے بھروسے چھوڑتا ہے, لیکن نہیں کہا کہ چھوٹی سی دکان ہے اس کی, کوئی زیادہ لمبا کاروبار نہیں ہے, لیکن 1-2 دن دیکھتا ہے کہ بچے ٹھیک سے نہیں کر رہے ہیں تو خود چلا جاتا ہے. بیمار آدمی چلا جاتا ہے, بوڑھا آدمی بھی جا کے بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی یہ تو بچوں کے حوالے ہماری دکان خراب ہو جائے گی. گھریلو کوئی کام ہوتا ہے آدمی بچوں کے حوالے نہیں کر دیتا اس کو, اور وہ طریقے سے ذرا بھی ہٹتا ہے تو آدمی کے تیور بدل جاتے ہیں. جو کام کاج ہے نا ہمارے, جو روٹین کے گھر کے, دکان کے, کاروبار کے, اس میں بس بات بنیادی اصل یہی ہے اندر کے درد کی کہ اس کام کی حفاظت کا ہمیں اندر سینے میں درد ہو کہ کام صحیح ہو. صحیح ہوگا نافع ہوگا, اصولوں پر ہوگا, اس سے بہت تیزی کے ساتھ ہدایت پھیلے گی. اور بے اصولی ہوگی تو عمر صاحب فرما دیتے ہیں کہ صدیوں میں آنے والے فتنے جو ہیں وہ جلدی آ جائیں گے, سالوں میں آ جائیں گے کہ کام ترتیب سے نہیں ہے. اس لیے آپ حضرات کارگزاری کے بعد جو کمی ہے وہ تو خود ہی سمجھ رہے ہیں. ارے بھائی سمجھ رہے ہیں سبھی سمجھ رہے ہیں کہ بھائی جماعت کب جانی چاہیے, روانگی کتنی دیر ہونی چاہیے, تعلیم کتنی ہونی چاہیے, کتنے گھروں میں محلے میں تعلیم ہونی چاہیے, گشت کیسا ہونا چاہیے, تو ہم سبھی سمجھ رہے ہیں. بس طے کرنے کی بات ہے کہ آج اس مجلس میں طے کریں کہ جو طریقہ بزرگوں نے بتایا ہے اس طریقے پر ہم اپنا کام کریں گے. نیوں کی رعایت آپ کرو گے نا تو کام کا ستیہ ناش ہو جائے گا. اب کوئی نیا نہیں ہے. بعض مرتبہ ہمارے اصل میں ہمارے نئے بھائی وہ تو اس کا دادا تبلیغی تھا, وہ کیسے نیا ہو گیا؟ پہلے تو دادا لگا تو نیا تھا, تو اس دادا نے تو 2 نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کیا, اور اس نے تو ہفتے میں 4 گشت کیے تھے نئے نے, تو کہ اس وقت 2 نہیں 4 گشت کرتے تھے کہ بھائی پوری سٹی میں کوئی اور گشت کرنے والے نہیں تھے, وہی 2-3 آدمی ہوتے تھے, تو ایک دن یہاں جاتے تھے, دوسرے دن وہاں جاتے تھے, تیسرے دن وہاں جاتے تھے, چوتھے دن وہاں جاتے تھے. تو وہ نئے نے تو 4 گشت کیے ہیں. اصل میں نیا ساتھی اس کو زور میں آتا ہے 3 دن میں جڑ جائے. بھائی اس کا دادا نیا تھا, وہ تو 4 دن لگاتا تھا, اور اس نے تو گھر کا سونا بیچ کے 4 مہینے لگائے تھے, اس نے تو اپنی زمین بیچ کے وقت لگایا تھا, اس نے تو گھر میں فقہ کر کے تبلیغ کی تھی. اور ہم بار بار نئے 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 بول کے پرانوں کو بھی نئے کر دیتے ہیں, اور پورا نزلہ پڑتا ہے تبلیغ پر. اس لیے اللہ کے لیے کام پر رحم کریں, اپنے حال پر بھی رحم کریں. 2 نمازوں کے بیچ کا پورا وقت فارغ کریں. یہ مجمع جو چیز طے کر لے گا اللہ اس کو چلا دے گا. دیکھو آپ کے یہاں اجتماعات اور جوڑ ویکینڈ میں ہوتے تھے ہمیشہ. ارے بھائی ایسے اس مرتبہ آپ لوگوں نے طے کر لیا کہ ہم کو لوساکا کا جوڑ منگل بدھ جمعرات کرنا ہے. کل آپ کا مجمع آ گیا نہیں آیا؟ ارے بولو نا بھائی, ارے مجمع آیا نہیں آیا؟ کہ آپ کے مجمع میں استعداد ہے, مجمع میں استعداد ہے. آپ لوگ مشورے سے متفق ہو کر جو چیز طے کرو گے اللہ اس کو چلا دے گا. اپنے یہاں گجرات میں وہاں جو اجتماعات ہوتے ہیں نا اجتماعات, تو وہ پہلے اسی طرح سنیچر اتوار کے ہوتے تھے, یہی ہوتا تھا ڈاکٹر. اور یہ بڑے شہر والے خصوصاً سورت, احمد آباد وغیرہ پہ ہمارا تو سنیچر اتوار کے علاوہ مجمع جوڑ نہیں سکتا ہے. سنیچر اتوار وہ چلا. 20 سال پہلے بیٹھے مشورہ ہوا کہ بھائی پورے صوبے کا ایک ساتھ سفر کرنا ہے 40 دن میں, 2 دن ہر ضلع میں. تو ترتیب بنی بھائی بلسار سے شروع ہوگا, تو اب ویکینڈ تو کسی کو مل رہا ہے, کسی چھوٹے ضلع کو ویکینڈ مل رہا ہے, اور بڑے ضلع کا اجتماع ہے منگل بدھ. تو تھوڑا سا ساتھیوں کو ہو رہا ابتدا میں, لیکن مشورہ کر کے ایک بات پر سب متفق ہو گئے. تو تب سے لے کر آج تک وہی چل رہا ہے. اب 50,000 کا مجمع ان کا بغیر ویکینڈ کے آ جاتا ہے. منگل بدھ میں, پیر منگل میں مجمع آ رہا ہے, شنیچر اتوار میں منگل آ رہا ہے. اچھا دوسرا یہ تھا پہلے کہ 4 مہینے کی جماعتیں جو بنتی تھی وہ ضلعوں سے بنتی تھی, اور وہ جماعتیں جون جولائی میں جاتی تھی, کیوں بارش کے موسم وہاں ہوتا ہے جون جولائی اگست ستمبر میں. پھر ایک بات مطلب یہ بہت کمزور شکل ہے ہماری, ہمیں مجمع کو قربانی پر آمادہ کرنا چاہیے. مولانا عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں وہ مشورے میں آیا,
تو پھر اس وقت کیا ہوا کہ بھائی ہمیں جماعتیں نکالنی ہیں اپریل میں، اور اپریل جو ہے وہ تاجروں کا عروج ہوتا ہے وہاں، وہ غیر مسلموں میں شادیاں وغیرہ اسی مہینوں میں ہوتی ہیں، اور سارا وہ بہت زیادہ اس کا وہ رہتا ہے، اپریل مہینے میں سارے بیپاری جو ہے عروج پر ہوتے ہیں، اور طے ہوا کہ اپریل میں 4 مہینے کی جماعتیں بنانی. تو جب سے وہ طے ہوا 4 مہینے کی جماعتیں بڑھ گئی، اور ہر سال بڑھتی رہتی ہے. وہ جو ضلعوں سے جاتی تھی حلقوں پر گئی، حلقوں سے اب مسجدوں پر گئی، اور اب بعض مسجدیں ایسی ہو گئی جو سال میں 2 جماعتیں 4 مہینے کی دیتی. اس کام کا مزاج ہی یہ ہے کہ آپ اس کو جتنا قربانی سے لوگے مجمع زیادہ آئے گا، کام زیادہ ہوگا. آپ جتنا رخصت پر لے جاؤ گے اتنا کام ختم ہو جائے گا اور مجمع نہیں آئے گا. آپ اس کو جتنا رخصت کی شکلوں پر لاؤ گے جتنا بھی، اتنا کام کم ہو جائے گا. اور جتنا آپ عظیمت کے ساتھ قربانی والا کام پیش کرو گے تو اتنا آدمی زیادہ دے گا. میں نے عرض کیا کہ مولانا الیاس صاحب اس زمانے میں 4 مہینے کی آواز لگا رہے ہیں جب تبلیغ کی تاں سے کوئی واقف نہیں ہے، اور 4 مہینے ایک دن کوئی 5 روپے چندہ نہیں دیتا تھا اس وقت، اور ایک دن کوئی دینے کو تیار نہیں ہے. مشائخ کے وہاں کوئی ایک ایک مجلس میں حاضر ہونے کو راضی نہیں ہوتا تھا کہ اتنا وقت نہیں تھا لوگوں کے پاس. ایسے وقت میں حضرت مولانا نے 4 مہینے کی آواز لگائی، اور ان کو بھی کہنے والے ملے کہ کون دے گا آپ کو اتنا سارا، آپ اتنی بات کرتے ہیں. لیکن بھائی ہم تو آواز لگائیں گے، ہم بات کریں گے، اگر آدھا گھنٹہ دے گا تو قبول کر لیں گے. آپ 50 آدمیوں سے مانگ رہے ہیں 2 نمازوں کے بیچ کا پورا وقت گشت کے دن، اگر اس 50 میں سے 15 بھی دے دیں گے تو آپ کا تو کام ہو جائے گا. 35 آدمی نہیں آئے کوئی بات نہیں، اگلے ہفتے پھر ہم طاقت لگائیں گے، اگلے ہفتے پھر طاقت لگائیں گے. لیکن ایک صحیح بنیاد پڑ گئی ہے تو اب مجمع کا صحیح رخ پر آنا آسان ہے. لیکن آپ رعایت کرو گے کہ بھائی ابھی اپنے نیا مجمع ہے، چلنے دو، تھوڑا سا پیار محبت سے اپنے سب کو لے کر چلنا ہے، تو یہ کبھی بھی آپ کی بنیاد صحیح نہیں ہو پائے گی. آپ اپنے گھر کی بات تھوڑی ان کو کہنی ہے، وہ ہمارے بزرگوں نے ان کو بتایا ہے کہ بھائی 2 نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کریں. آپ یہ مجمع طے کر لو کہ انشاءاللہ گشت 2 نمازوں کے بیچ کا پورا وقت فارغ کر کے کریں گے. بھائی کریں گے انشاءاللہ. اگر مغرب بات کرتے ہیں تو عشاء کی اذان پر جماعت گشت ختم کریں، کیونکہ 15-20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، آ کر ان کو ضرورت سے فارغ ہونے کا موقع ملے. اگر عصر بعد ہوتا ہے تو 15 منٹ پہلے پورا کر دے تاکہ ان کی اقامت فوت نہ ہو، ان کی نماز ضائع نہ ہو. اور درمیانی بات اذان تک ہوتی رہے. کون سا ٹاک کہتے ہیں اس کو؟ سٹنگ ٹاک. وہ اذان تک چلتا رہے، وہ جماعت میں یہی واپس آئے. اور ابھی تو موقع ہے کہ یہ 15-20 منٹ جو بچے اس میں دعاؤں میں لگے، ذکر میں لگے، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، تاکہ ہمارے جو گشت کیا ہے اس کو ہم قبول کرائیں. اور اب مجمع آئے گا تو اس مجمع کو لینا ہے، ان میں اختلاط کرنا ہے. اور گشت میں جو ہے چاہے ہم ایریوں کے اعتبار سے تقسیم کریں، باقی اصل تو یہ ہے کہ ہر ہفتے ہماری پوری بستی کا گشت ہونا چاہیے. 300 گھر ہیں تو 300 گھروں کا گشت ہر ہفتے ہونا چاہیے. اب اس کے لیے ہم کو 6 جماعتیں بنانی پڑے گی 10-10 کی، تو 80 آدمی چاہیے ہم کو. تو آپ محنت کرو گے تو ملیں گے. آپ کے پاس ہیں مولانا کی مسجد ہے، مولانا اسماعیل صاحب کی، ان کی مسجد میں 7 جماعتیں گشت کی بنتی ہیں ہر ہفتے، 10-10 آدمی. اور پھر بھی 80-90 آدمی مسجد میں کون سے ٹاک کہتے ہیں؟ سٹنگ ٹاک میں 80-90 آدمی ہوتے ہیں. 7 جماعتیں 10-10 کیوں بناتے ہیں؟ باقی 3 جماعتیں 4 جماعتیں نارملی ہر مسجد میں بنتی ہیں. وہ تو آپ جب ایک مضبوط بنیاد اس کی ڈالو گے تو آپ کے ایک ہی ہفتے میں پوری بستی کا گشت ہو جائے گا. پھر بھی اگر کسی جگہ کم ساتھی نہیں ہوا تو ایک ہفتے میں 150 گھر ہو گئے تو دوسرے ہفتے دوسرے 150 گھر میں 2 ہفتوں میں گشت پورا ہو جائے گا. اب یہ پورا گشت کرنے کے لیے آپ کو صبح سے محنت کرنی پڑے گی. آپ اپنے گھر میں ولیمے کی دعوت رکھتے ہیں کہ 500 آدمیوں کو آپ کھانا بلاتے ہیں آپ، کیونکہ روزانہ کے معمول میں آپ کے گھر میں 6-7 آدمی ہیں، اور جس دن آپ نے ولیمہ رکھا ہے 600 آدمیوں کو کھلانا ہے ان کے برتن، تو 2-3 دن پہلے سے آپ فکر مند ہوتے ہیں بھائی ان کے کھلانے کے لیے آدمی چاہیے، برتن چاہیے، یہ چاہیے. تو ایسے آپ نے گشت کرنا ہے شام کو، تو صبح سے پوری مسجد اور جماعت فکر میں ہوگی، دعوت دے کے نیا کو لائیں گے کہ آج ہمارا گشت کا دن ہے، آج ہمارا گشت کا دن. تو پھر انشاءاللہ 2 نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کر کے گشت ہوگا. اسی طرح دوسرا گشت ہے ہمارا ایسی مسجدوں میں جاوے جہاں کام نہیں ہے، جہاں بنجر ہے، کام نہیں ہے، وہاں ایک دن تو ہفتے میں گشت کے لیے جائیں گے، لیکن اس کے علاوہ روزانہ 2 آدمی 2.5 گھنٹے لگانے وہاں بھیجے اپنی مسجد سے. جب تک آپ کا دوسرا گشت 2 مہینے 2.5 مہینے وہاں ہے تو 2 آدمی آپ کی مسجد سے، مثلا جہاں مسجد کا گشت پڑوس میں ایک مسجد میں ہے 2-3 کلومیٹر پر، تو آپ کے 2 آدمی چاہے 15-20 دن مہینے کے لیے طے کریں جو 2.5 گھنٹہ لگانے کے لیے وہاں جائیں، اور وہ 2 آدمی وہاں ملاقاتیں کر کے ماحول تیار کریں. ان 2 آدمیوں سے آپ یہ تاکید کریں بھائی 1 مہینہ آپ وہاں محنت کرو، ہر ہفتے گشت کے لیے پوری مسجدار جماعت آئے گی، اور روزانہ آپ جاؤ وہاں ماحول تیار کرو، اور آپ 2 مل کر وہاں کے 8 آدمی تیار کر کے اس مہینے 3 دن کی جماعت آپ وہاں سے بناؤ. 1 مہینہ جماعت پوری نہیں بن رہی، یہ 2 ہوئے اور 4 وہاں سے ہوئے، یہ 6 دوسری کسی جماعت میں لگوا دیا، وہ 4 اس مہینے گئے، اگلے مہینے جم کر محنت کریں گے، وہاں سے جماعت مکمل ہو جائے گی.
اور جو بزرگوں نے کہا بھائی 6-8 ہفتے آپ ایک جگہ گشت کرو گے اتنے میں وہاں مسجد اور جماعت تیار ہو جائے. تو اس لیے اس ترتیب پر دوسرا گشت کرنا ہے. بھائی کرو گے انشاءاللہ؟